علی مولا 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 علی فارس إلهي وبلا مضاهي باسمك نباهي وجه الدواهي فارس إلهي وبلا مضاهي باسمك نباهي وجه الدواهي علي علي مولا علي علي مولانا علي 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 مولا علي علي مولانا علي مولا 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 علي ولي الله مولا 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 علي ولي الله. گزشتہ ولاگ میں میں نے آپ کو ایام اربعین کے کچھ قابل دید مناظر دکھائے. آج میں آپ کو ایسی سرزمین کی زیارت کروانے جا رہا ہوں جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ دیگر انبیاء کرام نے بھی اپنے قدم مبارک رکھے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ شہر بہت مقدس مقام ہے، مگر دنیا اسے ترقی یافتہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں عراق کے شہر نجف کی. اس شہر میں داخل ہوتے ہی کیوں مسلمانوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو کس جگہ شہید کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کا گھر کیسا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس جگہ واقع ہے؟ اس کے علاوہ دیگر مبارک مقامات کی زیارت بھی آپ کو اسی ولاگ میں کرواؤں گا. چلیں اب چلتے ہیں نجف کے خوبصورت سفر پر. اس شہر کا آفیشیل نام النجف الاشرف ہے. نجف کی کل آبادی 14 لاکھ کے قریب ہے. آبادی کے لحاظ سے یہ عراق کا 5واں بڑا شہر ہے جو کہ جنوب وسطی عراق میں واقع ہے. نجف کی ایک اہم خصوصیت اس کا دینی اور علمی مقام ہے، جہاں دنیا بھر سے علماء اور دینی طلباء یہاں علم حاصل کرنے آتے ہیں. نجف شہر میں رہنے والے 95% لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری کچھ معلومات کے مطابق عراق میں 10 سے 15 ہزار پاکستانی بھی مقیم ہیں جو دینی تعلیمات کی غرض سے یہاں رہائش پذیر رہتے ہیں. عراق میں استعمال ہونے والی کرنسی عراقی دینار ہے جو کہ بہت ہی کمزور ہے. آپ کو پاکستانی 1 روپے کے عوض 5 عراقی دینار دیے جاتے ہیں. ہمارا قافلہ نجف کے شہر الخیام ہوٹل میں رہائش پذیر تھا. یہ مولا علی کے حرم سے بہت ہی چند قدم کی مسافت پہ تھا. مولا علی علیہ السلام کے حرم کے چاروں اطراف میں کچھ مخصوص شارع موجود تھیں اور ہر شارع کا ایک مخصوص نام ہوتا تھا. جیسے کہ ہماری شارع کا نام شارع رسول تھا. ہم روز عبادت کے لیے اسی شارع سے گزرتے تھے اپنے قافلے والوں کے ساتھ. یہاں میں عرض کرتا چلوں، جن قافلے والوں کے ساتھ ہم عراق زیارت پر گئے تھے وہ کاروان شریکت الحسین کے نام سے مشہور ہے. ان کے سالار سید عسکر شاہ صاحب نے ہماری ہر زیارت میں ایک سے بڑھ کر ایک اور بہتر سے بڑھ کر بہتر ہماری رہنمائی فرمائی. ہمارے قافلے میں ایک عالم بھی موجود ہوتے تھے جو ہر زیارت سے پہلے ہمیں اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں بتاتے، وہاں پہ عبادت سے متعلق ان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتاتے. یہاں پہ آپ ایک بار درود کی تلاوت کریں گے تو باقی جگہوں پہ 10 بار درود کے ثواب کے برابر آپ کو یہاں پہ ثواب عطا کیا جائے گا. ناکہ آئے گی، میرا تابوت اس ناکہ کے حوالے کیجیے گا. امام حسن حسین سے فرمایا ان شاہراہوں سے گزرتے ہوئے آپ کچھ بازار بھی نظر آئیں گے جن میں زیادہ تر زیورات اور ڈرائی فروٹس کی دکانیں موجود ہیں. ان کو عبور کرتے ہی آپ کو حرم میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چیک پوسٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور چیک پوسٹ کو عبور کرتے ہی یہاں جہاں ہم ابھی موجود ہیں آپ کو اس کے بالکل پیچھے ایک وسیع اور کشادہ صحن نظر آ رہا ہوگا. مولا علی علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے مختلف دروازے موجود ہیں جو کہ ان کے چاروں طرف واقع ہیں، اور ہر دروازہ ایک شارع کی طرف منسوب ہے. حرم میں داخل ہوتے ہوئے کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہمیں ہمارا پروفیشنل کیمرہ اندر لے جانے دیا گیا، لہٰذا کچھ تصویریں ہم نے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں. 110 خطها
حرزيانة وكلها لي بعلي 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 110 خطها حرزيانة وكلها لي بعلي 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 چلے یہاں سے آپ کو لے کے چلتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے قبرستان جس کا نام وادی سلام ہے۔ وادی سلام کا مطلب امن کی وادی۔ حضرت علی علیہ السلام کا روزہ بھی اسی وادی سلام میں آتا ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 6 مربع کلومیٹر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ قبریں موجود ہیں، اور اگر آپ ان کو تھوڑا قریب سے دیکھیں تو ان قبروں کے اندر ایسی قبریں موجود ہیں جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں سے اترنا پڑتا، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 1400 سال سے زائد یہاں پہ لوگ دفن کیے جا رہے ہیں۔ وادی اسلام میں ایک خاص ایسی جگہ بھی موجود ہے جو امام جعفر صادق اور امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ روایت میں ہے کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ وادی اسلام میں تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں مومنین کی ارواح ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے، روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کبھی کبھی غیبت میں اس وادی میں تشریف لاتے ہیں۔ ان زیارت کو مکمل کرنے کے بعد ہم اگلے روز کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ نجف سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کوفہ ایک قدیمی شہر ہے جو شروع میں فوجی چھاؤنی کے طور پر بنا، لیکن بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے اسے اپنی خلافت کا مرکز بنایا۔ اسی وجہ سے یہ شہر تاریخ اور دین کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ کوفہ کے قریب ایک پرانی اور بہت مقدس مسجد بھی موجود ہے جسے مسجد سہلہ کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے مسجد سہلہ کی زیارت کرواؤں گا۔ روایتوں کے مطابق یہ کئی انبیاء یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ائمہ یعنی امام علی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عبادت گاہ رہی ہیں۔ اور اس مسجد کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کے بعد یہی قیام کریں گے اور اسے اپنا مرکز بنائیں گے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک وسیع کشادہ اور خوبصورت صحن نظر آتا ہے، اور جن انبیاء کرام اور ائمہ معصومین کا ذکر کر چکا ہوں ان سب کے جائے مقامات کی زیارت آپ کو ایک ایک کر کے کرواتا چلوں گا۔ يلي بالشدة غضنفر علي توفاته خيبر فتى ما غير ابو شبر علي دمست كلندر ولا سيف الى حفظ واللي اسمه فقار حيدرك الله حيدرك الله سركار علم دو عالم کے مددگار حيدرك الله حيدرك الله نبیوں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرام حیدر کرام مولا 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 علی ولی اللہ مولا 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 علی آئیں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں مسجد کوفہ جو کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پرانی اور عظیم مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دوران اسے دارالحکومت کی مرکزی مسجد بنایا، اور اسی مسجد میں ہی 19 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کو شہادت کی ضربت بھی لگی۔ اس مسجد کا رقبہ تقریباً 3.2 ایکڑ پر مبنی ہے، 4 بڑی دیواروں اور بلند محرابی دروازوں کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اندرونی صحن بہت کشادہ ہے اور ارد گرد محرابوں اور رواقوں کی قطاریں ہیں۔ صدیوں میں اس کی کئی بار مرمت اور توسیع ہوئی، خاص طور پر عباسی اور صفوی دور میں۔
مسجد کے اندر کئی اہم مقامات بھی موجود ہیں، جن میں مقام ضربت مولا علی علیہ السلام، یعنی وہ محراب جہاں ابن ملجم نے نماز کے دوران حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگائی، پھر امام جعفر صادق اور امام زین العابدین علیہ السلام سے وہ جگہ منسوب ہے جہاں آپ علیہ السلام آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ اگلا مقام حضرت نوح علیہ السلام۔ بعض روایت کے مطابق یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا اور یہیں سے کشتی بنائی تھی۔ پھر ہے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہا جاتا ہے کہ یہاں انہوں نے عبادت کی ہے۔ پھر ہے مسلم بن عقیل جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے، مسجد کے اندر ہی ایک حصے میں ان کا مزار بھی موجود ہے۔ پھر ہے مقام ہانی بن عروہ، یعنی امام حسین کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے جنہیں شہید کوفہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا بھی زری مسجد کے اندر موجود ہے۔ جناب میثم تمار مولا علی کے خاص صحابی اور رازدار تھے۔ مولا علی نے آپ کو شہادت کی جگہ اور طریقہ پہلے سے بتا دیا تھا اور وہی کچھ ہوا، آپ کو کوفہ میں کھجور کے درخت پر لٹکا کر شہید کیا گیا۔ یہ مقام بیت الطشت ہے، اور وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں دقۃ القضا، وہ مقام ہے کہ جہاں پر مولا کائنات بیٹھ کر تمام امور انجام دیتے تھے اور تمام فیصلے وہاں پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی اس کے ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی خداوند متعال ہمیشہ عدل اور احسان کا حکم دے۔ يلي بالشدة غضنفر عايش بذكرك عبادة وكل۔ امام علی علیہ السلام کا گھر بھی کوفہ میں موجود ہے۔ یہ گھر مسجد کوفہ کے قریب ہی واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری برسوں میں رہتے تھے، جب کوفہ ان کی خلافت کا دارالحکومت تھا۔ گھر سادہ اور عام لوگوں کی طرح تھا، جس سے امام علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی جھلکتی ہے۔ روایت کے مطابق یہ گھر آج بھی زائرین کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ ہے اور اس کے مختلف حصے یعنی مقام کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ مورخین اور زائرین کے بیان کے مطابق اس گھر کے اندر کچھ مقامات موجود ہیں۔ پہلا مقام میں عبادت ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کا وہ کمرہ جہاں آپ نماز، دعا اور مناجات میں مشغول رہتے تھے۔ دوسرا مقام میں قرآن ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ جگہ ہے جہاں امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت اور اپنے اہل خانہ کو تعلیم دیتے۔ اور آخری وہ مقام جو کمرہ شہادت ہے۔ روایت کے مطابق جب ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں ضرب لگائی تو امام علیہ السلام کو واپس اسی گھر میں لایا گیا اور آپ نے اپنی آخری دن یہی گزارے۔